اگر آپ میں سے کوئی صاحب نصاب ہو، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر اپنی مال کا صحیح حساب کیجئے، اللہ کے نام پر اس فریضے کو ادا کیجئے۔ دیکھو چار جو ہے نصاب ہے، بلکہ پانچ نصاب اپنے ذہن میں رکھے۔ ہمارے نصاب سونا ہے، ہمارا نصاب چاندی ہے، ہمارا نصاب چاندی کے برابر مال ہے، ہمارا نصاب چاندی کے نصاب کے برابر مال تجارت ہے، اور ہمارا نصاب پانچواں تھوڑا کر کے اگر کوئی چیزیں ہیں ان کو ایک نصاب پر لے آؤ۔ سونا 7.5 تولہ یا 87.5 گرام، اگر کچھ اور نہ ہو اس سے 87.5 گرام سے کم ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ چاندی 52.5 تولہ گرام یا 613 گرام یا 87.5، یہ اپنے 52.5 تولہ ہے، اگر گراموں کے حساب ہے 613 گرام چاندی، اس کو مین حساب رکھو، یہ مین حساب ہے۔ اگر 613 گرام کے برابر چاندی یا اس چاندی کے برابر رقم ہے کسی کے پاس، ہاں بھئی کیا چل رہا ہے، کوئی چاندی کا آج کا ریٹ کسی کو معلوم ہے؟ چاندی تولہ کتنے کا آ رہا ہے؟ چلے آپ 80,000 سمجھ لیجئے، آسان حساب سے 1,000 اوپر نیچے ہوگا۔ 80,000 روپے اگر کسی کے پاس نقد ہے، سال گزر جائے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، یا 80,000 روپے کی برابر اس کے پاس مال تجارت ہے، اے تڑو والا خپلی صابون وکي که 80,000 روپے تړه مال لري پته هم زکات واجب دی، نه چې دا کټ دکاندارانو ته ګوري په مشکو شي نستا ته خپل صابون هم وګورئ او پته جلا واجب دی۔ اگر 80,000 روپے کی برابر کسی کے پاس مال تجارت ہے یا اس سے زیادہ، اس پہ بھی زکات واجب ہے، یا کسی کے پاس نقد ہے پڑا ہے سال گزر گیا، یا مال تجارت ہے اس پہ بھی زکات واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس تولہ چاندی ہے، 1 تولہ سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے، کوئی 10-20 ہزار روپے نقد ہے، اس کو جمع کرے۔ اگر یہ 80,000 روپے کی برابر بنتا ہے، سبحان اللہ، پھر تو 1 تولے بھی کسی کے پاس ہوگا وہ صاحب نصاب ہوگا۔ ہاں یاد رکھیے، نازک مسئلہ ہے۔ 1 تولے بھی زکوٰۃ فرض ہوتا ہے اگر اس کے پاس کچھ رقم نقد اور کچھ چاندی اگر موجود ہو، پھر چاندی کے حساب پر لے آئے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ آپ کا نصاب ہے، اس کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے، اور ایک ایک چیز کے حساب کر کے، یہ نہیں کہ بس جب دوم رہی بس دا دے وہ بولے کہ یہ لاکھ روپے مال میں یا یہ یوشی حساب بکے، یعنی اندازے سے نہیں یہ 1 لاکھ روپے کا ہوگا، نہیں، ایک ایک چیز کے حساب، 1-2-3 دن دکان بند کر لے، کچھ وقت نکالے، ایک اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں حساب نہیں ہو سکتے اس کی بات پھر اور۔ اچھا، زکوٰۃ جو ہے وہ قیمت فروخت پر ہے، قیمت خرید پر نہیں۔ آپ کتنا کا دے رہے ہیں؟ 100 روپے کی چیز لائے ہیں، آپ 150 کا دے رہے ہیں تو زکوٰۃ 150 پر ہوگا۔ اگر آپ کے کچھ پتہ نہیں چلتے، کسی کو ہم 140 کا دیتے، کسی کو 110 کا دیتے، کسی کو 120 کا دیتے، اور کسی کو 100 کا بھی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے اگر قیمت متعین نہیں ہے، ایک قیمت نہیں ہے اوپر نیچے، پھر قیمت خرید پہ، جس قیمت پہ خرید ہے۔ اور یہ سال کا مسئلہ بھی ہے، اگر کل زکوٰۃ نکالنے ہیں، آج آپ کے پاس 5 لاکھ روپے، آپ نے اس کا حساب کیا، اچانک رات کہیں سے آپ کو پیسے آ گئے، 2 لاکھ 5 لاکھ آ گئے، تو پھر وہ الگ سے 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، ان سب پہ پھر زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اچھا، شادی پر جو سونے دیے جاتے ہیں بچی کو، اس کی ملکیت معلوم کرے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں شادی کے موقع پر، خدا کے بندو، تم جو بچی کو سونا دیتے ہو یہ حق مہر میں لکھوا دو، حق مہر بھی ادا ہو جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ اس سونے کی مالک کون ہے۔ بچی سونے استعمال کر رہی ہے، بھئی یہ بچی مالک ہے، بچی کہتے پتہ نہیں انہوں نے دیا ہے، اس کو کہتے بچی مالک ہے، کہتے نہیں یہ اختیار نہیں رکھتی ہے کہ اس کو فروخت کرے۔ بھئی مالک تو معلوم کرو، یہ ہوا میں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تملیغ بہت ضروری ہے۔ اگر بچی کا ہے تو پھر بچی کی طرف سے زکوٰۃ فرض ہے، اگر شوہر کا ہے پھر شوہر کی طرف سے، اگر شوہر کی والدین کہتے کہ ہمارا ہے اختیار ہمارا، پھر ان پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جو شادی پر سونا بچی کو چڑھایا جاتا ہے
اس کی تبلیغ معلوم کرو، ورنہ پورے گناہگار رہو گے۔ اسی طرح کسی کے پاس کچھ مال حرام ہے، کچھ نقد ہے، تو میرے محترم دوستو حرام کا زکوٰۃ نہیں ہے، جو اس کا مالک ہے اس تک لوٹا دو۔ اگر حرام مال کل ہے سب کے سب، اگر مالک معلوم ہے دے دو، نہیں تو اس کو بغیر نیت صدقے کی خیرات کر دو۔ حرام مال میں، رشوت کے مال میں، سود کے مال میں، غضب کے مال میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری والا حساب ہے۔ اسی طریقے سے میرے مطلب اگر کسی کا ہوٹل ہے، کسی کی گاڑی ہے، کسی کے ٹرک ہے، کسی کا پلاٹ ہے، مکان ہے، دکان ہے، بلڈنگ ہے، مارکیٹ ہے، کرائے پہ چڑھا ہوا ہے، اوزار ہیں، مشینیں ہیں، مسافر خانہ ہے، ہوٹلیں ہیں، ریسٹورنٹ ہے، اور پلاٹ مکان ہے بھی، پلاٹ بچوں کے لیے بھی لیا ہے، یہ سب ذریعہ معاش ہے، ان میں کسی پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان میں جو تجارت کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اگر تجارت کے لیے نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ پھر فرض نہیں ہے۔ اگر پلاٹ لیا ہے، اچھی قیمت مل جائے فروخت کر دوں گا، پھر اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر پلاٹ لیا ہے، نیت یہ ہے کہ بچوں کے لیے وقت میں اس کے لیے مکان بناؤں گا، اس پلاٹ پہ پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نیت کی فرق ہے، آپ اپنے